بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ دے سکے، اور ہر بندے کو اس کے کیے کا پتہ چلے کہ اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، اس نے دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزاری ہے، اس نے دنیا کے اندر کون کون سے کام کیے ہیں، آیا وہ نیک اعمال کر کے آخرت کی طرف جا رہا ہے، آیا وہ اللہ کو راضی کر کے آخرت کی طرف جا رہے ہے، اللہ کے رسول کو راضی کر کے آخرت کی طرف جا رہے ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے آخرت کی طرف جا رہے ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ الملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے زندگی اور موت تو اس لیے پیدا کی ہے اور میں دیکھوں کہ میرے کون سے بندے ہیں، اور میں اپنے بندوں کا امتحان تو لوں نہ ذرا، اور میں اپنے بندوں کو جانچوں تو صحیح نہ، اور کہ میری اس مخلوق میں سے کون سے ایسے بندے ہیں اور جو کامیاب ہو کر جو اچھے اعمال کر کے میری طرف آتے ہیں، اور کون سے ایسے بندے ہیں جو برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر آخرت کا سفر طے کر رہے ہیں، اور کون سے ایسے بندے ہیں جو اچھائیوں کے اندر مبتلا ہو کر جو نیک اعمال کر کے جن کو دنیاوی زندگی نے انہیں پاگل نہیں کیا، اور دنیاوی زندگی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوئے، اور دنیا کے لہو و لعب کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اور دنیا کی شہوات کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اور بلکہ آخرت کو مد نظر رکھا، آخرت کو مد نظر رکھا، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کی اور آخرت کے لیے تیاری کی۔ کون سے ایسے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو کافروں کے لیے مزین کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے، زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے، وہ دنیا ہی ان کا سب کچھ ہے، اور پھر اس سے دنیا کے اوپر وہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ مذاق بھی بنائیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے کہ دیکھو دیکھو ہمارے پاس کتنی مال و دولت ہے، او جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں ہے، اور دیکھو دیکھو ہمارے پاس کتنی شہرت ہے، کتنی آسائشیں ہیں، اور تم تو قرآن کو ماننے والے ہو نا، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے۔ وہ مذاق اڑائیں گے، وہ ایمان والوں کا مذاق بھی اڑائیں گے، وہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور کافر جس طرح چاہتا ہے اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اور مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قیدیں لگا رکھی ہیں اور جگہ جگہ پر قیدیں لگا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح ایک قیدی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اور اسی طرح ایمان والا بھی دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں نے دنیا کافروں کے لیے مزین کی ہے، اور آج کا مسلمان اس دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، اور آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کو مزین کیا ہے، اور ہم نے تو اس چند پیسوں کے لیے، اس چند تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی مال و دولت کے لیے اپنے ایمان کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اپنے ایمان کو ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے، اپنے اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اپنے معبود کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کو بھلائے بیٹھے ہیں، اور اپنے دین کو بھلائے بیٹھے ہیں، اپنے اسلام کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے تو مزین نہیں ہے نا،
یہ دنیا تو کافروں کے لیے مزین ہے، کافروں کے لیے مزین ہے، تو پھر آج کا مسلمان کیوں اسے اپنے لیے سمجھتا ہے؟ اور آج کا مسلمان کیوں اسی پہ دل لگائے بیٹھا ہے؟ اور آج کا مسلمان کیوں اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے؟ اور ہمارا سفر تو آخرت کی طرف ہے نا، اور ہمارا یقین تو آخرت پر ہے نا، اور ہم نے تو یہ دنیاوی سفر کاٹ کر آخرت کے لیے جانا ہے نا، اور ہم نے تو ساز و سامان یہاں سے اکٹھا کر کے اپنی منزل کے لیے جو مناسب ہے وہ لے کر جانا ہے نا، تو پھر ہم دنیا کے اندر کیوں پڑتے ہیں؟ دنیا کے اندر کیوں پڑتے ہیں؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اور میرے وہ بندے جنہوں نے آخرت کو اپنے سامنے رکھا اور آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دلوں کے اندر زندہ کیا، میرے وہ بندے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرے، اور میرے وہ بندے جو دنیا کے اندر ایک تھوڑا سا کام بھی کرتے تھے تو اس پر بھی ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں ہم قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہے، اور کہیں ہم اپنی شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، ایسے بندے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ قیامت والے دن ان کے مقام اور مرتبے سب سے اعلیٰ ہی ہوں گے، سب سے اعلیٰ ہوں گے، اور سب سے اوپر ہوں گے، سب سے اوپر والے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بزنس کلاس میں ہوں گے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے تو بنو نا، اللہ کی طرف آنے والے تو بنے نا ہم، اللہ کو راضی کرنے والے تو بنے نا ہم۔ جب اللہ راضی ہو گیا ہم سے تو دنیا تو ہمیں خود بخود ہی مل جائے گی، آخرت بھی ہمیں مل جائے گی، آخرت بھی ہمیں مل جائے گی۔ کہ میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آخرت کے لیے بھیجا ہے، آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے جمع پونجی جو اکٹھی کرنی ہے نا یہاں پر، وہ ہماری آخرت کے لیے ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا اکٹھا کر رہا ہوں، کیا میں گناہ تو نہیں اکٹھے کر رہا، اور مجھے دیکھنا ہے کہ میں کیا گناہوں کی بوریاں تو نہیں بھر رہا۔ اور یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی مال و دولت اگر تو شریعت کے مطابق ہے تو فبیہا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور اگر یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے نا تو پھر میں آخرت کے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہوں۔ اور کون ایسا شخص ہوگا جو سفر میں نکلے اور اپنے ساتھ اس قسم کے ایندھن اکٹھے کر کے لے کر جائے؟ کوئی بے وقوف ہی ایسا ہوگا۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے نا، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے نا، اور ہم بے وقوف تو نہیں ہیں نا، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ او من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ دنیا کے اندر ہی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں نا تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور دین کی سمجھ اسے عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ہم تو دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، ہم تو دین کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، خدا کے لیے آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، چھوڑ دیں اس دنیا کو۔ ہاں دنیا کمائیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یہ تو 2 4 8 10 سال کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔